اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 28واں پارہ سورہ الجمعہ اور آیت نمبر 2 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی وہ ذات ہے بعث فی الامیین جس نے امیوں میں سے مبعوث کیا رسولاً ایک رسول منہم انہی میں سے یتلو علیہم آیاتہ وہ تلاوت کرتے ہیں ان پر اس کی آیات ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور وہ انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ اور وہ یقیناً اس سے پہلے لفی ضلال مبین البتہ کھلی گمراہی میں تھے۔ قرآن پاک یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے عظیم فرشتے جناب جبریل امین ان کو دے کر سب سے عظیم شخصیت اس دنیا کی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ اور جسم کے سب سے قیمتی ترین حصے دل اور سینے پہ نازل کیا ہے، اور جس رات میں اتارا ہے اس رات کی فضیلت آپ سن رکھی ہے آپ نے، وہ لیلۃ القدر ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر اور افضل قرار دی گئی ہے۔ یہ اس کا پروٹوکول ہے۔ ہم جب اس دنیا میں آئے یعنی آدم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ نے جو نصیحت کی تھی وہ یہی تھی کہ اب آپ اگر دوبارہ اس جنت کا حصول چاہتے ہیں، آپ کے پاس میری طرف سے آیات آئیں گی، آپ نے ان کو پڑھنا، اس پہ عمل کرنا ہے، آپ دوبارہ اس جنت کے وارث ہو جائیں گے۔ ہمارا بھی مقصد یہی ہے نا انشاءاللہ کہ ہم نے اس جنت کو حاصل کرنا ہے، تو پھر اس عظیم الشان عظیم المرتبت کتاب سے جڑ جائیں۔ آپ کو ہدایت چاہیے، آپ قرآن پاک پڑھیں، صراط مستقیم چاہیے، قرآن پاک پڑھیں، آپ کو شفا چاہیے، قرآن پاک پڑھیں، آپ کے مسائل ہیں اس کا حل چاہیے، قرآن پاک پڑھیں، آپ کو قبر میں تنہائی کے اندر ساتھی چاہیے، قرآن پاک پڑھیں، حشر کے اندر سائے کی ضرورت ہے، قرآن پاک کو پڑھیں، جنت میں جاتے ہوئے نور جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، قرآن پاک پڑھیں، دنیا میں خیر اور بھلائی چاہیے، قرآن پاک کو پڑھیں، قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو قرآن پاک پڑھنا پڑے گا، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعات کیا ہیں، خرافات کیا ہیں، آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو قرآن پاک پڑھنا پڑے گا۔ یہی وہ چیز ہے کہ اس گئے گزرے دور کے اندر بھی آپ کو حق اور سچ بتلائے گی کہ حق یہ ہے، باطل یہ ہے، توحید یہ ہے، شرک یہ ہے، بدعات یہ ہیں، خرافات یہ ہیں، سنت یہ ہے، اسوہ یہ ہے۔ الغرض دنیا آخرت کی بھلائی کی اگر آپ متلاشی ہیں اور ایک بہترین انسان بننا چاہتے ہیں اور اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو قرآن پاک کے ساتھ جڑنے کے بغیر گزارا ہے ہی نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو کوئی اور چیزیں دے دیتا۔ یہی چیزیں دی گئی جو ہم نے آج کی آیت پڑھی ہے، اس میں کافی ساری باتیں ہیں جو تفصیل طلب ہیں، لیکن ہم اس طرف نہیں جائیں گے، بہت اختصار کے ساتھ اس چیز کو ذکر کریں گے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ احسان کیا تم پہ، دوسری جگہ پہ لقد من اللہ، احسان کیا، اور پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی بہت ساری صفات کو ذکر کیا ہے کہ آسمان بنایا، زمین بنایا، وہ مالک ہے، قدوس ہے، عزیز اور حکیم ہے، اور وہ ذات ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امیوں میں رسول بنایا اور فرمایا کہ آپ علیہ السلام کیا کرتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، ان پر ہماری آیات تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، پھر ان کے دل پاک ہوتے ہیں، ویعلمہم الکتاب، پھر ان کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ 2 لفظ اس پہ غور کیجئے گا، ایک ہے یتلو، ایک ہے یعلم۔ یتلو کا مطلب ہے تلاوت، سننا، کرنا۔
اب یہ جو ہے صرف قرآن پاک اس کا اتنا بڑا اعجاز ہے اور یہ اس قدر بہترین کلام ہے کہ اس کی صرف تلاوت کرنا یا سننا یہ بھی تزکیے کا باعث ہے۔ دم ہے نا، شفا ملتی ہے کہ نہیں ملتی یار؟ اس کو پڑھنے کا اجر ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ اس میں لذت طمانینت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ دنیا کی ساری چیزیں سن لیں، لیکن اگر آپ تلاوت سنیں آپ کے ایمان کا، آپ کے دل کی روشنی کا لیول اپنا ہی ہوگا، ہے نا؟ تو اس کی ایک تلاوت، اس تلاوت سے کیا ہوگا؟ تزکیہ ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا آپ کیا کریں؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس کے بعد ان کو سکھائیں۔ کیا سکھائیں؟ کتاب اور حکمت، یعنی ان کو سمجھائیں۔ یہ احکامات الہی ہیں، یہ ہے۔ اور اس کو سیکھنا، یہ یاد رکھیں، یہ فرض عین ہے، یہ فرض عین ہے، اور ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو اس کے لیے یہ سیکھنا فرض ہے، جس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس نبی اور اس قرآن کے آنے سے پہلے تم کیا تھے؟ گمراہ تھے۔ اور اگر آج اس نبی کے آنے کے بعد اور اس کتاب کی ان گنت نسخوں میں چھپنے کے باوجود اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا تو وہ آج بھی کیا ہے؟ گمراہ ہے کہ نہیں؟ وہ بھٹکا پھر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا حق کیا ہے، باطل کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، رب کو ماننا کیسے ہے، رسول کے حق کیا ہے، انسانیت کیا ہے، اور مجھے بہترین انسان بننا کیسے ہے، ٹھیک ہے؟ بس اوقات لوگ شرک کر رہے ہیں جنت کا راستہ سمجھ کے، ہے نا ایسے؟ تو اس لیے آج بھی اگر کوئی شخص اس سے کٹا ہوا ہے نا، اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، تو آج بھی وہ اسی طرح کیا ہے؟ گمراہ ہے۔ تو آئیں اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بے شمار اور طویل موضوع ہے، صرف ایک ترغیب کے طور پہ چند ایک احادیث اور قرآنی آیات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر کیا قرآن پاک میں، جنوں کا ایک قافلہ گزر رہا تھا اور ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تلاوت کو سنا نا، فلما حضروہ قالوا انصتوا، فوراً اس کا روب طاری ہوا اور انہوں نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ یار، یہ ایسا بہترین اور ایسا عظیم کلام ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں اور ہمارے کانوں میں یہ لذت اور سرور محسوس ہو رہا ہے، خاموش ہو جاؤ۔ خاموشی سے انہوں نے اس کو سنا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اور پھر فرمایا جب وہ اپنی بستی کی طرف اپنا سفر وہیں پہ ختم کیا، اپنی بستی والوں کے پاس گئے اور انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم نے ایک قرآن سنا ہے جو اس قدر عظیم ہے کہ جس کی لذت تو اپنی جگہ ہے، جو سب سے بنیادی چیز جو ہمیں حاصل کرنا ہے ہدایت، ہم مارے پھر رہے ہیں، بھٹکے پھر رہے ہیں کہ کہاں ہوگی، یہ قرآن تمہیں ہدایت کا رستہ دکھا رہا ہے۔ تو اس کو سننا ہی، یہ دیکھیں ایک سننے سے انقلاب۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حبل اللہ ہے، یہ جو قرآن ہے نا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ حبل اللہ المتین ہے، جس کی رسی، یہ اس رسی کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور فرمایا اس کنارے کو تھام لو تم اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ مطلب اللہ کا تعارف، اللہ کی رحمت، اللہ کی حب اور محبت اور اللہ کی جنت، یہ حاصل کرنے کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہ قرآن پاک صراط مستقیم کا ایک بہترین، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سب سے بہترین راستے کی طرف انسان کو مددگار۔ اور پھر یاد رکھیں صرف ہدایت سن لی ہے بس ہوگا تو بندہ اس پہ استقامت اختیار نہیں کرتا جب تک وہ اس کے ساتھ مسلسل نہیں جڑا ہوتا۔ یہ انسان ہے نا، اس کی فطرت ہے، اور دنیا میں یہ چیزیں ہیں کہ انسان جب مسجد میں ہوتا ہے تو اس کے ایمان کا لیول کچھ اور ہوتا ہے، مسجد سے باہر ہوتا ہے تو اس کے ایمان کا لیول کچھ اور ہوتا ہے، یہ کمی بیشیاں چلتی رہتی ہیں، پھر جب وہاں جاتا ہے تو گناہ ہوتے ہیں، اور جب اس کے ساتھ جڑے گا تو اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ایک کپڑا میلا ہو جائے نا تو اس کو دھونا کیا ہے؟ ضروری ہے، تاکہ اس کو دوبارہ قابل استعمال بنایا جائے۔ تو یہ قرآن پاک دل کو دھوتا ہے، یہ سینے کو پاک کرتا ہے، انسان کو روحانیت عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے اس کے ساتھ، یعنی اگر آپ استقامت چاہتے ہیں نا کہ آخر دم تک ہم قرآن و سنت اور سیدھے راستے کے اوپر جڑے رہیں، تو پھر اس کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ وہ بہت ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے نا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، انسان کی سب سے بڑی محرومی یہ ہے، انسان کی کمبختی اور بدبختی کا عالم یہ ہے کہ انسان اس قرآن کو جس طرح ایک کمرے کو تالا لگا کے بند کر دیا جاتا ہے نا، اپنے دل کے اوپر تالا لگا لے اور قرآن پاک کی آواز اس میں نہ جانے دے، تالا لگا لے اور قرآن پاک کو سمجھے نا۔ فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ چکے ہیں کہ یہ قرآن پاک پہ تدبر نہیں کرتے؟ اور جب اس پہ تدبر کریں گے تو فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، آپ آتے جائیں، آسانیاں کرنا کس کا کام ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اور اسی طرح
ہمارا سب کا مقصد کامیابی ہے اور کامیابی اس کے بغیر نہیں مل سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب بندے کو یہ سارا مال و دولت چھوڑ کے نا، ہر شے، چودھری وڈیرا بادشاہ بھی ہے نا، تو اس کو بھی اس کے یار بیلی دوست بیٹے بھائی اٹھا کے گڑھے کے اندر دفنا کے آ جاتے ہیں، کوئی بچے گا اس سے؟ ہے نا، سارے اسی میں جائیں گے۔ وہاں پہ کیا ہوگا؟ سوال ہوں گے، نبی کون ہے؟ دین کیا ہے تمہارا؟ تمہارا رب کون ہے؟ ٹھیک ہے، اس سوالوں کے اندر جواب وہی شخص دے سکے گا جس نے اس کتاب کو پڑھا ہوگا۔ اور یہ اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، صحیح البخاری میں ہے، فرمایا کہ فرشتے جب یہ سوال کریں گے نا، سوال کرنے کے بعد یہ شخص جواب دے دیتا ہے تو کہیں گے تینوں جواب آیا کہ تمہیں؟ کیسے پتا چلا تمہیں؟ تو نے صحیح سوالوں کے جواب کیسے دے دیے؟ تو وہ کیا کہے گا؟ قرأت کتاب اللہ و آمنت بہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی اور اس پر ایمان لے آیا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے قبر کے اس امتحان کے اندر مجھے اس کی برکت سے کامیاب کر دیا۔ اور دوسری طرف وہ شخص جو جواب نہیں دے سکے گا نا، اس کے سر پہ پھر کوڑا مارا، گرس مارا جائے گا، اور اس کے بعد فرشتے کہیں گے ما تلیتا ولا دریتا، تجھ پر افسوس اور تیرے لیے بربادی ہے، تو آج ناکام ہوا ہے تو اس وجہ سے ہوا ہے کہ تو نے قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا تھا اور اس کو سمجھتا نہیں تھا، جس کی وجہ سے آج تو اس قبر کے سوالوں کے جواب دینے کے اندر ناکام ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر ایک لمبی تفصیل ہے کہ کس طرح قبر اس کے لیے جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور پھر قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کا دن ہوگا، کامیاب اور ناکام لوگ ان کا فیصلہ ہو رہا ہوگا، اور دنیا میں بڑے مینے، بڑے سمجھدار، بڑے اپنے آپ کو فہم و فراست رکھنے والے قیامت کے دن اندھے کر کے اٹھا دیے جائیں گے دنیا کی زندگی مشکلات سے، اور آخرت کے دن اندھے کر کے۔ تو یہ کہیں گے اللہ ہم اندھے کیوں ہیں؟ ہم تو دنیا میں دیکھا کرتے تھے۔ تو ایک پوری تفصیل ہے اس قرآن پاک کے اندر، یہ ذکر کی گئی کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم ان کی قبر کو، ان کی زندگی کو تنگ کر دیں گے جب مریں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اٹھائیں گے قیامت کے دن تو ان کی بینائی کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے۔ کہیں گے اللہ ہماری بینائی کیوں ختم کر دی گئی؟ تو جواب یہ دیا جائے گا کذالک، جی ہاں تم دیکھا کرتے تھے، آج ہم نے بینائی آپ کی اس لیے ختم کی ہے، اندھا کر کے اس لیے تمہیں اٹھایا، اتتک آیاتنا، آپ کے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں، فنسیتہا، تم نے ان کو کیا کر دیا؟ بھلا دیا، ان کو کیا کر دیا؟ اب اس میں دوام بھی ہے حضرت، صرف یعنی ایک دفعہ پڑھ کے چھوڑ دیا، یہ نسیتہا کے اندر کہیں نہ آ جائے، حفظ کیا اور بھول گئے، نسیتہا کے اندر نہ آ جائے، اس کے ساتھ مسلسل جڑے رہیں گے تو پھر اس سے بچ پائیں گے۔ فرمایا آیتیں آئیں، تم ان کو کیا کیا؟ تم نے بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی تمہارا مددگار اور معاون نہیں ہے، تو آئیں اس کے ساتھ جڑے۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ علم کا سفر کر کے آ رہے ہیں، فرشتے تکریم کے اندر پر بچھاتے ہیں۔ اگر آپ اس نیت سے آ رہے ہیں نا، ہم فجر کے وقت جائیں گے، قرآن پاک کی ایک دو آیت سیکھیں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آیت سیکھو، ایک اونٹنی کے برابر صدقہ کرنے کا اللہ ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ ہر قدم پہ آپ آ رہے ہیں، فرشتے آپ اس نیت سے آئیں، ہم جائیں گے نماز بھی پڑھیں گے اور اس کے بعد ایک آیت سیکھیں گے، آپ آئیں، آپ کے گھر سے نکلتے ہی یہ نیت کرتے ہی اللہ آپ کے پروٹوکول کے لیے فرشتے بھیج دے گا، وہ آپ کے لیے پروں کو جھکا دیتے ہیں، آپ کے اعزاز و تکریم میں اس مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ وہ لمبی حدیث آپ نے سن رکھی، ہر طرف سے رحمتیں برکتیں، فرشتے ایسی مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں اور پھر جا کے خوشی اور مسرت اور سرور میں اللہ کو بتاتے ہیں اللہ فلانا بندہ بھی، فلاں بن فلاں بھی تیری آیات سیکھ رہا تھا، یہ بھی کر رہا تھا اور وہ بھی کر رہا تھا۔ تو بہرحال اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پڑھیں، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا آخرت کے اعتبار سے بہترین لوگوں کے اندر شامل کر دے گا۔ تو آئیں اس کے لیے کوشش کریں۔ یہ رمضان ہے، صرف ایسا نہ ہو کہ جس طرح رمضان گیا تو پھر تلاوت بھی گئی، یہ ساری چیزیں گئیں، بلکہ ہم نے کم از کم کوئی نہ کوئی سبق اس سے لازمی حاصل کرنا ہے۔ اور اس میں سے ایک چیز یہ ہے، میں سمجھتا ہوں اگر ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں اور ہمیں یہ سمجھ آ جائے تو یقینی بات ہے کہ ہمارے لیے بہت فائدے اور بھلے کی بات ہوگی، اور یہ رمضان کی قبولیت کی ایک علامت ہوگی کہ ہم ہمیشہ اب دکان کاروبار یہاں آ سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے بھائیوں کو، یہ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ جا رہا ہے، آپ وہاں سے بھی اس کے ساتھ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں، اس کو سن سکتے ہیں، جڑ سکتے ہیں اس کے ساتھ، یا کسی بھی طرح اپنے گھر میں قرآن پاک رکھیں، دکان میں ترجمے والا رکھیں، اس کو پڑھتے رہیں، اس کے ساتھ جڑتے رہیں۔ یہ اپنے اوپر فرض کر لیں کہ آج کے بعد میری زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا اور میں نہیں گزاروں گا جس دن میں قرآن پاک پڑھوں یا سنوں نہ۔ سننا بھی ہے انشاءاللہ روزانہ، پڑھنا بھی ہے، پڑھیں گے نا انشاءاللہ، پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، جو ہم نے یہ ایک سلسلہ الحمدللہ دوستو احباب نے شروع کیا اور آج یہ جاری ہے۔
کافی عرصے سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بھی بنائے، اور جتنے دوست جہاں جہاں سے تشریف لا رہے ہیں میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ اس گئے گزرے دور کے اندر اس سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑے رکھے، اور اسی طرح جس طرح ہم اس کے گھر میں بیٹھ کے اس کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ روز محشر اپنے عرش کا سایہ اور جنت کے اندر ہم کو اسی طرح اکٹھا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔